میری مزاج دیکھنا. جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. گرامی قدر مختوم مکرم حضرت مولانا ناصر الدین خان حقانی صاحب دامت برکاتہ ہمارے قدیم مہربان ہیں، اور خاندانی طور پر حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت دین کی نسبت سے قائم ہے. حضرت کے والد ماجد، حضرت کے چچا جان، خاندان کے دیگر لوگ حضرت امیر شریعت سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، اور الحمدللہ آج وہ تعلق جو ہے تیسری چوتھی نسل میں منتقل ہو گیا. یہ اخلاص ہی کی برکت ہے. حضرت مخدوم مکرم اس وقت عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ ہیں، اور جتنی بھی جماعتیں اس وقت دین کی خدمت کر رہی ہیں وہ سب ہماری حلیف جماعتیں ہیں. سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور جب دین کا کام ہو تو دین کے کام میں ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ چلنا، یہ ہر مسلمان کے فرائض میں شامل ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے. مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری اپنی جماعت ہے، اور مجلس احرار اسلام ہی کا شعبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کام کے لیے قبول فرما لیے. قادیان میں جب مجلس احرار اسلام نے محنت شروع کی، وہاں مرکز قائم کیا، تو شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے مستقل ایک شعبہ قائم کر کے اور اس مشن کو لے کر آگے جماعت بڑھی. سیاسی جو مصروفیات تھیں وہ بالکل مختلف تھیں کہ آزادی کی جنگ ہے، ملک کو آزاد کروانا ہے، انگریز کے خلاف ایک جدوجہد ہے، لیکن اس کام کو مستقل بنیادوں پر کرنا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، مسلمانوں کے ایمانوں کو اس فتنے سے بچانا، یہ علماء کی ذمہ داری تھی. اور الحمدللہ مجلس احرار اسلام نے یہ کام کیا، اور پاکستان بننے تک 1934 سے لے کر 1947 تک پوری قوت سے یہ کام ہوتا رہا. پاکستان بن گیا تو پاکستان کے اقتدار پر مرزائیوں نے، قادیانیوں نے قبضے کی سازشیں شروع کی. تو مجلس احرار اسلام نے 1952 میں، تفصیلات کو میں چھوڑتا ہوں، آئندہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ لیکچر میں، تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا. 1953 میں بہت ہی طاقتور تحریک تھی. ملک کی تمام دینی جماعتیں، طبقات، مسالک سب اس میں ایک تھے. بہت بڑی قربانی دی گئی، 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اس تحریک میں، اور یہ مجلس احرار اسلام نے ہی اس کی دعوت دی اور تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنائی، اور اس کے اندر اس کو لے کر چلے. تو اس کے نتیجے میں حکومت نے مجلس احرار اسلام پر پابندی لگا دی، خلاف قانون جماعت قرار دے دی. 1953 سے 1962 تک 10-11 سال جو ہیں مجلس احرار اسلام خلاف قانون رہی. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس عنوان سے کام کر رہے تھے وہ آرام سے بیٹھنے والی شخصیات تو نہیں تھی. تو انہوں نے پھر اس شعبے کو متحرک کیا جو ختم نبوت کے عنوان سے قائم تھا، شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت، اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آپ کے مشورے سے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء نے، قاضی شاہ مشیر آبادی رحمہ اللہ نے اس کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام دے کر باقاعدہ اس عنوان سے کام شروع کر دیا.
اور یہ 1954 میں یہ تنظیم جو ہے باقاعدہ اس کی شکل جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس عنوان سے 1954 میں کام شروع ہوا. تو 58 میں کچھ دیر کے لیے پابندیاں اٹھی، لیکن پھر پابندیاں لگی اور 62 میں جا کر، تو 62 تک پوری مجلس شاہراہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرتی رہی. اس کے بعد پھر نئے سرے سے ان حضرات نے اس شعبے کو الگ ہی رکھ کر کہ یہ کسی اور کام میں نہ الجھے اور یہی کام کرتے رہے. مجلس شاہراہ سیاست میں بھی لگی رہی اور بھی کئی سلسلے تھے. الحمدللہ وہ کام پوری دنیا میں پھیل گیا. تو آج وہ بار امانت اور وہ ذمہ داری، وہ منصب جو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا تھا، اور پھر حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا سید محمد یوسف نوری، احسان بشیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تسلسل ہے. تو آج اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان حقانی دامت برکاتہم ان کو یہ منصب عطا فرمایا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ تاثر ہماری زبان سے بھی جانا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی جانا چاہیے کہ جتنی بھی جماعتیں دین کے کسی شعبے میں اگر کام کر رہی ہیں وہ سب ہم آپس میں ایک ہیں. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ایک دوسرے کی نصرت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے تو آج کی اس نشست میں حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے اور پوری توجہ سے حضرت کے بیان کو سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس تعارف کا یہ فقیر تسلیم کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ بھی ہم مساکین کو دین کے شعور میں سے کچھ حصہ ملا ہے، انہی حضرات کی دعائیں، توجہات، کوششوں اور صحبت کا نتیجہ ہے. اسی کی برکت سے کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے یہ کام لیا. اور میں آپ حضرات سے بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنا یہ وہ بھی عمر ہے، کسبی نہیں. میرے کسب کو کوئی دخل نہیں، نہ میں کمال ہے نہ کچھ ہے. اور مجھے تو کبھی اس خیال بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، عطا فرما دی ہے. اب خود ہی حفاظت فرما رہا ہے. الحمدللہ بعض برکات ظاہر ہو رہی ہیں.
اس فقیر کو یہ فقیر محسوس کرتا ہے۔ خیر یہ ابتدائی چند باتیں عرض کی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ میرے ذمے آج کی نشست کے لیے جو عنوان قائم ہوا ہے بظاہر وہ ختم نبوت سے متعلق نظر نہیں آتا، وہ ہے مقام صحابہ کا۔ یہ میرے بھائی عطاء المنان عزیزم نے اس فقیر کو حکم فرمایا ہے کہ آپ نے اس پر بات کرنی ہے، اور شاید وجہ یہ ہوئی کہ معاویہ شاہ دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ کے وصال کے بعد تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب بھی تھے، حافظ عطاء المنان صاحب بھی تھے وہاں پر، تو کچھ باتیں ہوئیں تو ان کو یہ غور سے سن رہے تھے تو انہیں دلچسپی ہوئی، تو انہوں کا خیال ہوا کہ وہ یہاں پر بھی اسی انداز میں کچھ بات ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ ختم نبوت تکمیل دین کا دوسرا نام ہے، دوسرا عنوان، معنون ایک ہی ہے، کیونکہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ختم قرآن یا قرآن کی تعلیم کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شعبے کی مثلا قرآن کے پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا جو ایک مرحلہ ہے ابتدائی کہ عبارت قرآن عربی میں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں تو اس کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں صحیح انداز میں، تجوید میں، تلفظ کے لحاظ سے۔ جب تکمیل ہوتی ہے تو ختم قرآن کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ تکمیل ہو گئی تعلیم۔ اب اگلے مراحل شروع ہوں گے، یہ حصہ مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نبوت کے ساتھ انسان کی ہدایت وابستہ ہے، انسان کی ہدایت نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر نبوت سے مستفید نہ ہوا جائے تو ہدایت نہ ہونے پر اللہ پر حجت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کی حجت انسان پر مکمل جب ہی ہوتی ہے کہ جب نبوت کا فیض موجود ہو اور مکلف جو ہے نبوت کا کی اتباع کا وہ اس کو نہ مانے، وہ فریضہ ادا نہ کرے، تو وہ مواخذہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اگر ہم ختم نبوت کے عنوان سے یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب نور نبوت نہیں آئے گا، حضور تشریف لے آئے، اب تک عقل انسانی کی اتنی تکمیل ہو گئی ہے کہ اب ہمیشہ اسی کو ذریعہ بنایا جائے گا نجات کا، سمجھ کا، اپنے اعمال پر بنیاد رکھنے کا، عقل، جیسا کہ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر کو یہ سمجھایا تھا کہ ایک دین تھا تقلیدی دین، اس کی مدت 1000 سال تھی، وہ ختم ہوئی۔ اب ہزارہ دوم میں شروع ہونے والا ہے، اب یہ تحقیقی دین ہوگا جس کی بنیاد عقل پر ہوگی، یعنی مختلف فی مسائل میں آراء فقہا کی نہیں چلیں گی، ان کی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی عقل صاحب الزمان ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا، اور وہ بادشاہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی لے کر آتا ہے، اگر اس کی عزت نہ کی جائے، اس کا کہا نہ مان جائے، وہ عقل کل ہوتا ہے، تو اختلافی مسائل میں اس کو اختیار دیا گیا۔ اس تھیوری کو، اس کو لے کر انہوں نے آزمائش علماء پر نکالی اور وہ کافی حد تک چلتا رہا، اگرچہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے خلاف تحریک چلائی، کامیاب ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اثرات وہ اب تک پر چل رہے ہیں کہ جو لوگ سکول اور کالج کی تعلیم میں جاتے ہیں ان کو سبق یہی دیا جاتا ہے کہ مولوی اندھی تقلید کرتا ہے اور عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اب ہمارے لیے اللہ نے عقل کس لیے؟ عقل کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا دوسرا عنوان یہ کہ جب تک کسی چیز کی افادیت کا تمہیں یقین نہ ہو
اس پر کسی کے کہنے پر اس پر عمل کرنا یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ جب تک بھئی کوئی حکم شریعت کا تمہیں مولوی صاحب کہیں قرآن سے یا سنت کے حوالے سے، آپ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی حکمت کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں فلسفہ تشکیک، یہ فرائڈ نے پیش کیا تھا۔ تو اس کو لے کر انہوں نے مسلمان کے یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کی کہ مسلمان سوال کرے اپنے زعماء سے کہ یہ ہم کام کریں کیوں کریں، اس کی ہمیں بات سمجھائی جائے۔ تو گویا تقلید، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ عدم تقلید کا یہ دوسرا عنوان تھا، یہ ان کا چالیں چلی جا رہی ہیں ساری۔ تو الحمدللہ ختم نبوت یہ عنوان تکمیل دین کا ہے۔ جب تکمیل دین کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک معنی تو وہ ہے جو انہوں نے سمجھا، ایک معنی وہ ہے جو علماء نے سمجھا اور جو در حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو علوم، جو حکمتیں، جو احکام دینے تھے وہ بالترتیب شروع زمانے سے انبیاء کے واسطے سے پہنچانا شروع کیا یہاں تک کہ حضور کا زمانہ جب پہنچا تو وہ مکمل ہدایات کا ایک نمونہ، ہدایت کا کتاب اللہ کی شکل میں، کلام اللہ کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کو دیا، عطا کیا۔ اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ میں یہ ذکر میں نے اتارا ہے اور یہ اب آ چکا، اب نئی ہدایت کوئی نہیں آئے گی، اب قیامت تک کے لیے اسی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملے گی اور اس کی حفاظت میں کروں گا، پہلے نہیں ہو سکی اب میں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے اس امت کے علماء کو اور اس امت کو مجموعی طور پر چنا کہ یہ امت حفاظت کرے گی۔ الحمدللہ وہ جو ذمہ داری اس امت کے علماء کو سونپی گئی تھی، 1450 سال گزر چکے، الحمدللہ ایک حرف اور ایک نقطہ کبھی ضائع نہیں ہوا، اپنی اصلی شکل میں موجود رہا ہے۔ بنی نوع انسان دین حق سے، تعلیم حق سے، نور نبوت سے محروم نہیں ہوئی۔ تو اب یوں سمجھیے کہ نیا نظام نہیں آئے گا، اسی کی حفاظت مقصود تھی۔ اب جب اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا اور اطلاع دے دی تو اب یہ ہے، یہ سعادت اس امت کے ذمہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبوت کی حفاظت کا بوجھ غیر انبیاء کو کے سپرد ہوا۔ پہلے ایک نبی کی تعلیم کے لیے دوسرے نبی آتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، اور جب نبوت میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا تو تحریف اس میں آ جاتی تھی۔ غیر انبیاء علماء جو تھے، یہود کے علماء، وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ سعادت اس امت کو عطا فرمائی۔ تو جب حفاظت لی تو اب دین کی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، جس علم کی، جس صلاحیت کی، جس تقوی کی، جس عمل کی، جس استعداد کی ضرورت تھی، وہ اس امت کو عطا فرمائی۔ تو یوں سمجھیے جن ذرائع کے، جن چیزوں کے ذریعے سے دین محفوظ شکل میں چلا آیا ہے تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لی ہے، اور یہ فیض ہے ختم نبوت کا۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ایک نبی کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، وہ ہمیں آگے لے کر چلتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبوت ختم، اب وہ نبوت کا فیض غیر نبیوں نے، غیر انبیاء نے اس کو آگے لے جانا ہے۔ تو پہلا مرحلہ قیامت کا اس کا تھا کہ محفوظ رہے، الفاظ محفوظ رہے، قرآن تحریف سے بچا رہے، حدیث
تحریف سے بچی رہے اور اس میں بددیانت لوگوں کا تصرف نہ چل سکے۔ اللہ نے یہ کام سب سے پہلے صحابہ سے لیا، یہ کام سب سے پہلے صحابہ سے لیا۔ گویا یوں سمجھیے کہ پوری جماعت صحابہ سے یہ کام لیا گیا، اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح عالم غیب اور عالم شہادت یہ دو جہان ہیں اللہ نے پیدا کیے، تو عالم شہادت وہ جہان ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے دماغ سے محسوس کرتے ہیں اور احساسات حواس ظاہری سے علوم اخذ کرتے ہیں، یہ عالم شہادت ہے۔ تو عالم شہادت کی روشنی، عالم شہادت کے حقائق کا ادراک جو اللہ جل جلالہ کی صنعت صانع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس عالم غیب کے حقائق کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں دو قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک قوت یہ ہے کہ باہر خارجی روشنی ہو، اور دوسری قوت یہ ہے روشنی تو موجود ہے، اندرون میں ہماری بصارت نہ ہو، کیا ہوگا؟ نور بصارت کا ہونا اور باہر سے روشنی کا ہونا، جب یہ دونوں کام کریں گی تو اس جہان کے حقائق ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آفتاب اپنی پوری توانائی سے تمادت سے روشن ہو، لیکن کسی کی آنکھ نہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں، اور اسی طریقے سے جس کی آنکھ تو ہے لیکن اندھیرا ہے، باہر سورج نہیں، غائب ہو چکا، اور دوسری روشنیاں بھی نہیں ہیں عارضی، تو نظر نہیں آئے گا کچھ۔ دو روشنیاں ہوں، ایک اندرونی ایک بیرونی، یہ کام مل کر کام کریں تو یہ انسان اس عالم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم غیب ہے، عالم غیب کے حقائق کا ادراک ہم ان آنکھوں سے نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، ہم موت و حیات کے حیات کے بعد جو مراحل آئیں گے، جو کچھ ہوں گے، فرشتے، کتابیں، ان حقائق کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دو طاقتیں ہیں، ایک خارجی روشنائی، ایک اندرونی بینائی، یہ دو چیزیں۔ خارجی روشنائی کون سی ہے؟ اس میں جس طرح عالم شہادت کا نیر اعظم یعنی روشنی بخشنے والا سورج ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سورج کا اثر روشنی ہے، اور رات کو چاند اور تارے جو ہے اسی روشنی کا کو ادھر پھینکتے ہیں اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کا نیر اعظم مان لینا، اور پھر اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت کے تحت ہم آنکھوں کو استعمال کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باطنی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیر اعظم ہیں، آپ آفتاب نبوت ہیں، ساری دنیا کے انبیاء نے آپ سے روشنی لی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر ہیں آپ ہیں۔ اس کو مانیں، اس کو ماننے کے بعد پھر اندرونی بصیرت ہو، یعنی فطرت صحیحہ ہو، وہ فطرت جس کو کفر اور بدعمالیوں نے اتنا مسخ نہ کر دیا گیا ہو کہ وہ نبوت کے نور کو سے مستفید نہ ہو سکے اور انکار کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح، اس وقت
یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، جگہ پر آیا۔ تو یہ واضح ہو کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں کسی دوسری دین کی بات نہیں آتی، اس وقت سامنے ہے ہی نہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی، اصل کلام نہیں ہے، اصل کتاب جو اللہ کی طرف سے ان کو انبیاء کو القاء ہوا تھا وہ نہیں ہے، نبی کا معجزہ نہیں، جب معجزہ کا ہونا بھی بنتا بھی نہیں، اس لیے کہ معجزے کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب دلیل نبوت کی ضرورت ہو، جب نبوت نہیں تو دلیل نبوت کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی جو کام دیتی تھی، عصا بن جاتا تھا، تو اگر وہ کسی کو مل بھی جائے تو اب اس میں وہ تاثیر نہیں ہو جو تھی، لیکن صرف ایک معجزہ باقی، اور وہ ہے دلیل نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ باقی ہے، نبوت بھی باقی ہے، دلیل نبوت بھی باقی ہے، اور علم نبوت بھی باقی ہے، عمل نبوت بھی باقی ہے، لیکن اس باقی کے ذرائع کیا ہیں باقی رہنے کے؟ سب سے پہلا ذریعہ یہ صحابہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انبیاء ختم نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ غیر انبیاء کو، اور وہ بھی جماعت کو، اس امر کے لیے کھڑا کیا جس امر کے لیے، جس کام کے لیے انبیاء کو کھڑا کیا جاتا تھا، جس کام کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، اسی کام کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کیا۔ ارشاد باری تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے کنتم خیر امت، ایک فرد کا فرد واحد کی بات نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کیا، اور اس جماعت کو 23 برس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں دیا، شاگردی میں دیا 23 برس، 23 برس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں صرف معلم بنا کر، اور میں بھیجا گیا ہوں مربی بنا کر، کہ میں اخلاق انسانی کو، خلق حسن نہیں، خلق کریم نہیں، خلق عظیم سے نوازوں، حسن خلق کی معراج تک پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی، اور میرے صحابہ میرے پاس آئے، اور اتفاق کی بات یہ کہ جو صحابہ، جو جماعت آئی، وہ اس وقت معاشرے کی عام حالت اتنی دیگر گوں تھی کہ انسانیت کے بہت خصیص ترین عادات پر معاشرہ چل رہا تھا، یہاں ایک گھناؤنی صورتحال تھی، بچیوں کو قد زندہ در گور کر دینا کوئی معمولی بات سانحہ نہیں ہے، کسی حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا، بت پرستی کا ہونا، ہزاروں برس انسانی خون کا برسنا چھوٹی چھوٹی بات پر، تو یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت فرمائی، تعلیم بھی دی، تربیت بھی فرمائی۔ اب آپ کہیں گے تعلیم کیسے دی اور تربیت کیسے فرمائی؟ یہ سمجھیں اس بات کو کہ جتنے بھی طریقے تعلیم کے ہیں، علماء نے اس کو 3
درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ کہ تعلیم بالکتب، کتاب کے ذریعے سے استاد اور شاگرد کے درمیان کتاب واسطہ بنے اور استاد اپنا کتابی علم منتقل کرے طلباء کی طرف، یہ ایک طریقہ ہے تعلیم بالکتب۔ دوسرا ہے کتاب واسطہ نہ ہو، تعلیم بالصحبت ہو، تعلیم بالصحبت ہو، استاد کی صحبت میں رہے شاگرد اور دن رات اس کے معمولات کو دیکھے اور اس پر عمل کرے، جو ہدایات ملیں اس پر عمل کرے، اور پھر وہ استاد امتحان لے دیکھتا رہے، یہاں تک کہ جب اس کی تربیت ہو، یہ تربیت بھی حصہ، یہ تربیت کا حصہ ہے، جب مکمل ہو جائے تو اس کو پھر اس ذمہ داری کو ہی سونپے۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کتاب پڑھائی، کون سی پڑھائی؟ قرآن پاک پڑھایا، جو منزل من اللہ تھی، اور اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بھی پوری طرح پاک کیا، استعداد کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے پاک کیا۔ پھر وہ جبریل امین کے واسطے سے آئی آپ کے پاس، اور یکدم نہیں آئی، تدریجاً آئی، تدریجاً، تاکہ تھوڑا تھوڑا نجمن ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ آئے اور ان کے دلوں میں پیوست کی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب پڑھا نہیں دیتے تھے، اگر پڑھانا ہوتا تو وہ عرب تھے، وہ ایک ہفتے میں پڑھ جاتے۔ پڑھانا مقصود نہیں تھا، وہ پڑھنا بھی سیکھ گئے، سب کچھ تھا، لیکن مقصود تھا اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے کیفیات کے نتائج کا ملاحظہ کرنا، یہ سارے لمحات، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منتقل فرمائیں، اور یہ آپ کی تربیت کا حصہ تھا۔ دیکھیں، یوں ہی وحی آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں جاتے، کاتبین کو بلواتے، وہ لکھ لیتے، اور وہ یاد کرنے والے یاد کر لیتے اور لکھنے والے لکھ لیتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام آتے وہ عملی دنیا میں صحابہ جو معاشرہ قائم ہوا مدینے میں، اس میں وہ نافذ ہوتا تھا۔ 13 سال مکی زندگی میں، آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں، یاد رکھنا، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ 3 دور، ایک پیدائش ولادت مبارک سے لے کر غار حرا تک پہلا دور ہے۔ اس میں کوئی کتاب کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، تعلیم کی بات نہیں، تعلم کی بات نہیں، کوئی پیغام نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ کہ مکے کا ایک یتیم ہے، اس کو غیبی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کر رہی ہے، ہر اس وقت کی مروجہ برائی سے محفوظ رکھ کر بغیر اسباب کے اس کو 40 برس تک کھینچ کر لائی ہے، نہایت پاکیزگی کی حالت میں، کہ جب اس کو پہلا پیغام دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ اب لوگوں کو بلاؤ، اور سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں کو بلاؤ، قیامت سے ڈراؤ اور آخرت کی بات کرو۔ تو اس وقت سب سے پہلے آپ جو پیغام دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اندر 40 برس رہا ہوں، مجھے کیسا پایا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ تو آپ فرماتے ہیں، یہ سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں مجھے سچا جانا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسی بات ہے میں اوپر کھڑا ہوں، تم نیچے کھڑے ہو، آپ کے چچے تھے اور پھوپھیاں تھیں، میں اوپر کھڑا ہوں، میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں، آگے تم نہیں دیکھ سکتے اس جگہ کو۔ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہے، گھات میں بیٹھا ہے،
کیا مان لو گے میری بات؟ تو ابو لہب اٹھ کر اوپر آیا، دیکھا، کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لشکر نہیں، لیکن آپ نے جب اگر کہہ دیں کہ وہ ہے تو میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دوں گا، آپ کی بات مان لوں گا، کیونکہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت، اعلان نبوت کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ صداقت اور دیانت یہ دو بنیادیں ہیں۔ صداقت اور دیانت یہ دو بنیادیں ہیں جس پر محل نبوت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادیں بھری گئی ہیں 40 برس تک، اور یہ 2/3 حصہ ہے آپ کی زندگی مبارک کا۔ جوانی بھی گئی اور ادھیڑپن آ گیا۔ اب 40 سے 53 تک 13 برس نبوت کا دور شروع ہوا، مکی زندگی ہے۔ اور اس مکی زندگی کا سبق کیا ملا دنیا؟ وہ یہ سبق ملا کہ انفرادی تربیت ہوئی ہے ہر شخص کو، یعنی جو معاشرے کی گندگی سے جو ملوث معاشرہ تھا، وہ افراد جن کی قسمت میں اسلام تھا وہ آئے، انہوں نے حضور کی معیت اور اسلام قبول کیا۔ آپ کے انقیاد میں 13 برس مشکلات کو قبول کیا، تربیت فرمائی گئی۔ حضور نے فرمایا میں تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اس میں کوئی حکم جہاد کا نہیں آیا، لڑنے کا نہیں آیا، صرف اتنا آیا ہے کہ رات کیسے گزارنی ہے، کیا ذکر کرنا ہے، کس طرح ذکر کرنا ہے۔ سورہ مزمل میں پورا پروگرام دیا گیا۔ سورہ مدثر میں دن کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن جھگڑا نہیں، جہاد نہیں، بدلہ نہیں، کچھ نہیں، صرف نفس مشکلات سہنی ہے اور برداشت کرنی ہے۔ آپ دیکھتے تھے بلال کو کہ ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ حکم نہیں تھا۔ یہ 13 برس کی تربیت آپ نے کروائی، آپ نے کی۔ 40 اور 13 53 10 برس۔ جب 13 برس کے امتحان لیا گیا، صحابہ کی تربیت کرائی گئی، قرآن کی تعلیم 4 نکات کے اندر دی گئی: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ یہ اس میں صحابہ تیار ہوئے۔ کیسے تیار ہوئے؟ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس پر آ رہا ہوں کہ مقام صحابہ کیا تھا، ذمہ داریاں کیسی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اس آیت کو آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، ترجمہ کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، آپ اس بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید میں تقوی کا حکم آیا ہے ہر جگہ کہ ہدایت اس سے وابستہ ہے، ھدی للمتقین، ہدایت اس سے وابستہ ہے۔ اس لیے تقوی کی صفت، تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل میں ہوتا ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ خدا خوفی کا ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس جس انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ہدایت کا سبب بنا کرتا ہے، یہ ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی تقوی کا حکم دیا تو تقوی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بتایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم فائدہ۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ایک
ایک کسوٹی دوں گا جس سے حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. یہ یعنی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ایک جگہ پر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا انحصار تقوی پر، ہدایت کا انحصار تقوی پر، اور تقوی کا انحصار صداقت پر. یہ یاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا. کیا بتایا گیا؟ تقوی حاصل سچوں کی صحبت، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی معاشرے میں، عملی زندگی میں اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ کرو جو اپنے مشن میں مخلص، صادق اور پکے ہیں. جب ان کے ساتھ کرو گے تو جو صفت ان میں ہے تمہاری طرف بھی منتقل ہوگی. اب اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. دوسرے پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء اولئک وحین البأس اولئک الذین صدقوا. اب اس آیت میں نیکی کے تمام ابواب بالتفصیل ذکر کیے گئے اور اخیر میں ان سب کو جمع کر کے کہا گیا جی اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم یہ ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں یہ اپنے مشن میں سچے ہیں، یہ صادق ہیں. اور جو صادق ہیں تو نتیجہ ان کا کیا ملا؟ اولئک هم. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا، یہ تفصیل تھی، تعارف کی تھی کہ اتقوا اللہ، جب حکم دیا ہے ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا اللہ صادقوں کے ساتھ حکم دیا ہے رہنے کا. صداقت تو ایک قلبی معاملہ ہے. آپ نشانی فرما دیجئے کہ اے اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کی جماعت جس کے ساتھ آپ ہمیں رہنے کو کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. اور قرآن سے پوچھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. آگے کیا فرمایا؟ کن کے بارے میں فرمایا؟ فقراء مہاجرین کے بارے میں. صحابہ 3 طبقوں میں منقسم ہیں، یاد رکھنا. مہاجرین، انصار جو فتح سے پہلے ایمان لائے، اور جو فتح کے بعد لائے وہ طلقاء. یہ 3 لوگ، یہ 3 طبقے. مہاجرین کے بارے میں فیصلہ کیا آیا کہ اولئک هم الصادقون. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مہاجرین کے ساتھ ہونے کا حکم ہوا، چلنے کا. اور یہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں، ایک ہے فعل صدقہ. آپ ماشاءاللہ علماء کی مجلس ہے، طلباء کی مجلس ہے. صدقہ، اس نے سچ بولا. صادق ہوا صادقن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بات بھی بولے کیا؟
صادقہ فعل ہے، یعنی ایک دفعہ سچ بولا، یہ تو ضروری نہیں کہ ساری زندگی وہ سچا ہوگا، لیکن جب صادق کہو گے تو کیا مطلب ہوگا؟ صدق سچ نے اس کے اندر اتنا اثر کر لیا ہے کہ اب زندگی بھر اس کی صفت بن گئی ہے۔ آپ سمجھ میں آئیے؟ اور یہ قاعدہ ہے، صفت اور صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ پھر اگر اللہ کہہ دے، تصدیق کر دے کہ ہے صادق، پھر یار سوچو تو صحیح، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مہاجرین صادق ہیں یا کاذب ہیں؟ حضرت یہ اب میں نے کہاں سے یہ لیا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صداقت اور تقوی کا جوڑ ہے آپس میں، اور اللہ ہمیں تقوی کا حکم دے رہے ہیں اور علاج کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صحبت اختیار کرو کہ ان کی سچوں کی۔ تو ہم نے پوچھا قرآن سے کہ سچوں سے اللہ آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم الصادق، یہ مہاجرین ہے، یہ مہاجرین ہے۔ لیکن مجھے یہ معنی صدیق اکبر نے سمجھایا ہے۔ یہ معنی کس نے سمجھایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تجہیز و تکفین سے پہلے، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تکوین و تصدیق و تجویز، پہلے مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انصار کے بارے میں خبر آئی، مدینہ میں مہاجرین کو خبر آئی کہ وہ اپنی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ثقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہیں۔ بھئی کتنے وقت تک مقرر ہے میں تاکہ ختم کروں؟ 8:15 کوئی نماز لیٹ پڑھ لیں گے، ہیں نماز لیٹ پڑھ لیں گے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے 9 بجے تک۔ آپ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ بات ذرا لمبی ہو گئی، میں اس لیے میں ڈرتا ہوں، میرے لیے مشکل یہی ہے کہ حراری تنگ نہیں ہوتے، ہیں حراری تنگ نہیں ہوتے۔ حراری تنگ نہیں ہوتے؟ چلو یہی تو کہہ دو، داد تو دے دو۔ اچھا اب سنیں، جب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت صدیق اکبر کے پاس، اور یہ خبر سنائی۔ جب یہ خبر سنائی تو حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ صحابہ کے علم میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوں گے۔ اب وصال تازہ ہوا ہے، ایک صدمے کا پہاڑ گرا ہے صحابہ پر، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا تکلیف تھی۔ حضرت عمر جیسے لوگ ممات کا انکار کر بیٹھے، حضرت علی گمسم تھے، حضرت عثمان بے چین پھر رہے تھے، اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیفیت ہو گئی۔ حضرت زید ابن عبداللہ انصاری تھے، جن کو اذان کے کلمات خواب میں القاء ہوئے تھے، یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، بچہ گیا شہر سے کھانا لے کر باپ کے پاس، یہ اطلاع دی کہ حضور کا وصال ہو گیا صبح، وہیں روک دیا، وہیں روک دیا حل روکنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کے بعد میں اب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری آنکھیں کی نور جو ہے یہ سلب کر لی، اور ان کی دعا یہ وہیں قبول ہوئی، اور پھر ساری عمر نابینا ہو گئی۔ یہ صدمے کی کیفیت ہے۔ علماء نے لکھا، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی، کہ جتنی محبت صحابہ کو اپنے نبی سے تھی، کسی نبی کے صحابہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں تھی، تو جدائی کا صدمہ بھی اتنا ہی گہرا تھا۔
اور جب صدمہ بہت گہرا ہو تو زبان اور دماغ کے ساتھ غیر مربوط ہو جاتا ہے، دل زبان اور انسان کے اندر ایک جنونی کیفیت آ جایا کرتی ہے۔ تو اس کیفیت میں صحابہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس حضرت عمر آئے، اور ابھی سے اگر فتنہ شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ چلو چلتے ہیں، ثقیفہ چلتے ہیں، چلے گئے۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے احساس تھا کہ ابو بکر بہت نرم دل ہے، کہیں یہ ان کی بات مان نہ لیں، بات میں کروں گا، گفتگو آج ان کو نہیں بولنے دوں گا، اور کیا کہوں گا راستے میں سوچتے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو گرم بحث ہو رہی ہے۔ یہ پہنچے، سلام کیا، وعلیکم السلام ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہونے لگے، حضرت عمر کھڑے ہونے لگے رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق نے ان کو بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہی آیت پڑھی، اور کیسے پڑھی؟ فرمایا سمان اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الصادقون۔ اللہ نے اپنے کلام بزرگ میں ہمیں یہ لقب دیا ہے صادقین کا، حیث قال، جہاں یہ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ اللہ نے کلام مجید میں ہمیں لقب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پھر فرمایا اب آپ نے یہ صغرا اور کبرا ملایا۔ کیا فرمایا؟ اور آپ کو لقب دیا ہے مفلحون کا۔ آپ کو کیا لقب دیا ہے؟ حیث قال، جیسا کہ کہا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ۔ تو یہ لقب کن کا ہو گیا؟ انصار۔ اور یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ، تو وہ تقوی اس سے بھی ہے۔ تو ان دو القاب سے یہ معلوم، اب یہ سمجھو میری بات، میں لمبی بات ہو گئی لیکن اب سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ دو باتیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب صحابہ کا دو عظیم الشان گروہ جن کے بارے میں کہا گیا والسابقون الاولون من المؤمنین والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دونوں جماعتیں، ان کا مجموعہ صحابہ کی اکثریت بنتی ہے، اور باقی دنیا کو رہتی دنیا تک ان کا متبع بنانا مقصود ہے۔ اگر ان کی اتباع اچھے طریقے سے کریں گے، ان کی اتباع، حضور کی اتباع کا ذکر نہیں فرمایا، حضور ان کا مطاع ہے، ہم ان کے مطاع ہیں۔ واتبعوہم، ان کی اتباع کریں، رضی اللہ، اللہ کی رضا ان کو ملے گی اور وہ ان سے راضی ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیاب۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہیں لقب دیا گیا ہے مفلحون کا، اے گروہ انصار، اور ہمیں لقب دیا گیا ہے صادقون کا۔ اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو یہ آیت یوں نہ ہوتی جیسے ہے، بلکہ ہمیں حکم ہوتا کہ مفلحین کے ساتھ ہو جاؤ، اب تمہیں حکم ہے مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، بتاؤ کیا کرتے ہو؟
قرآن پڑھنے کی لذت آئی، مزہ آیا؟ ہاں، یہ ہے قرآن۔ صحابہ کا علم بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو ہی صدیق اکبر کہیں یہ بات مکمل کی، وہ جوش و خروش جو صحابہ کا تھا وہ ان کا انصار کا ٹھنڈا پڑ گیا، اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے یہ ہمارے ہاتھ ہیں، بیعت کرو، ہمیں بیعت کرو۔ پھر حضرت عمر نے جلدی کی، اور جلدی کرتے ہوئے ابو عبیدہ سے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے اس امت کا امین بنایا ہے، تو میں امین کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ یہ ان نے آگے امین نے بھی تو اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ کہا عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اندر ابو بکر جیسا آدمی موجود ہو اور ہم کسی اور کی طرف، میں ہاتھ دیتا ہوں ابو بکر کے، میں امین ہوں۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو اسی وقت حضرت عمر نے بھی ہاتھ دی، سمجھ آ گئی بات کی، حضرت عمر کو بھی، انہوں نے بھی بات دی اور بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے یہ اتنی بڑی اختلافی صورتحال پر قابو پایا صدیق اکبر نے، یہ فراست مومن ہے کہ نہیں ہے؟ میں جہاں سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کہیں تاریخ میں نقل نہیں ہوا۔ آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، پڑھا کسی نے؟ ایک عالم ہے ابو بکر، ان کا نام ہے ابو بکر، قاضی ابو بکر ابن العربی، قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی الشافعی۔ یہ مقید مجتہد ہے، یعنی دوسرے درجے کے مجتہد ہیں، مطلق مجتہد نہیں، یہ ہیں مقلد لیکن ان کو صاحب ترجیح ہیں۔ دو فقہوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی اتنا علم حاصل ہے، علماء نے اس کو مانا ہے اس بات کو۔ تو انہوں نے یہ شارح ہیں، ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، احکام القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں ہے۔ اس کی جلد میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کا جو سپارہ سورہ انفال کا وَاعْلَمُوا والے رکوع میں 10ویں پارے کے پہلے رکوع کا یہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، فاثبتوا اے ایمان والو جب تم کسی گروہ سے تمہاری مدبھیڑ ہو، مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ تو ثبات کا معنی بتانے کے لیے شرح پر حاشیے پر ثبات کا معنی بتایا ہے، اور معنی بتاتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ یاد رکھ لینا کہ ثبات کا معنی ہے کہ شدید مصیبت کے وقت، شدید مصیبت کے وقت جس شخص کا دماغ اور زبان اور دل یہ معتدل رہ جائیں، مربوط رہ جائیں، وہ اس کیفیت کا نام ثبات ہے۔ اور یہ اصل شجاعت کا جوہر یہی ہے، یہ اصل شجاعت ہے۔ یہ لکھ کر پھر وہ آگے لکھتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے اشجع الامہ، عادل الامہ، افضل الامہ، احکم الامہ سیدنا ابو بکر ابن اثبت الامہ سیدنا ابو بکر ابن ابو صدیق، اور ان کے مقابلے میں کوئی صحابی نہیں آتا۔ حضرت عمر توازن کھو بیٹھے تھے، تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، جو کہے گا حضور وصال فرما گئے میں ان کو مار دوں گا۔ حضرت علی وہیں بیٹھے تشریف فرما ہے، کچھ نہیں کر رہے۔ حضرت عثمان بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آئے تھے نہیں، آئے، اندر گئے، چہرہ انور کو دیکھا، بوسہ دیا اور کہا بے شک
جو موت مقدر تھی وہ آ چکی، اب اور کوئی موت نہیں۔ چہرے پر کپڑا رکھا، باہر آئے، ابو عمر سے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ عمر جو جلال اور دبدبے میں شہرت رکھے، آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ آیت پڑھی، پھر آگے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اور یہ پوری آیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر گہرا علم ہے قرآن پر سیدنا صدیق اکبر کا، اتنا مضبوط دل کے مالک ہیں یہ، اور آپ کی یہ کرامت تھی۔ ہم بھول چکے تھے کہ آیت بھی قرآن میں ہے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صورت آج دوبارہ نازل ہوئی اور پورے مدینے کی فضا کے اندر یہ نازل ہوئی۔ جب ہم باہر نکلے تو مدینہ کا بچہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ یہ ہے تو پھر یہ واقعہ ہوا، تو یہ مصنف میں حوالہ دے رہا تھا، وہاں لکھتے ہیں کہ 6 واقعات مسلسل ایسے ہوئے ہیں حضور کی وصال کے بعد کہ اگر صدیق اکبر کا ثبات نہ ہوتا تو امت کی کشتی طغیان کے اندر ڈوب چکی تھی۔ پہلا مرحلہ یہ انصار والا، پھر دوسرا مرحلہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا یوصیکم اللہ فدق والا مطالبہ، اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا واقعہ، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ مقابلہ، مرتدین کے ساتھ مقابلہ، متنبیین کے ساتھ مقابلہ، جہاد کا دروازہ کھولنا اور سب میں کامیاب ہونا۔ یہ ہے فضیلت ابو بکر صدیق کی امت پر۔ ایسے نہیں ہے، حدیث ایک آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، حوالہ میرے پاس صرف اتنا ہے کہ مولانا بشیر احمد حصاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے سیرت عثمان لکھی ہے، سیاست اس کے اندر اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دن آ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میرا اور میری امت کے اعمال کا وزن کیا گیا۔ یہ سننے بڑی کام کی حدیث ہوگی انشاءاللہ۔ موازنہ کیا گیا، اور وہ موازنہ یوں کیا گیا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں پوری امت کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری نکلا۔ پھر وہ ترازو اتار لیا گیا، مجھے اتار لیا گیا، میری جگہ پر ابو بکر کو بٹھا دیا گیا، اور دوسرے پلڑے میں پوری امت سوا میرے اور ابو بکر کے۔ مجھے نیچے کھڑا کیا گیا، ابو بکر کو وزن پر تولا گیا، ابو بکر کا پلڑا سب پر بھاری نکلا۔ پھر ترازو اتارا اور پھر ابو بکر کو اتار لیا گیا، اور ابو بکر کی جگہ پر عمر کو رکھا گیا، اور پھر پہلے پلڑے میں دوسری امت، اور اس میں صرف عمر، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑے۔ پھر تولا گیا، ابو عمر کا پلڑا پوری امت پر سوا ابو بکر اور حضور کے سب پر بھاری نکلا۔ پھر ترازو نیچے رکھ دیا گیا، پھر حضرت عثمان کو رکھا گیا اور عمر کو اتار لیا گیا۔ ان تینوں کو اتار کر پھر امت اور ان کا موازنہ کیا گیا، اور عثمان کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ ان تین کا وزن، طبیعت چاہتی ہے کہ چوتھے کا بھی ہوتا، جی چاہتا ہے، لیکن اللہ نے جواب دے دیا، اور جواب یہ ہے کہ تین کے بارے میں اختلاف ہوا، چوتھے کے بارے میں اختلاف کوئی نہیں کرتا، لہذا ضرورت نہیں، ضرورت ان کی تھی۔
بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے صحابہ کا وزن۔ خلافت راشدہ میں چاروں خلیفے اپنے اپنے وقت کے بہترین انسان اور صدیق تھے سارے، لیکن آپس میں پھر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب اگر آپ تھک نہیں گئے تو اب تھوڑا سا ایک اشکال اور دور کر دو، اگر وقت لگے گا لیکن سمجھنے میں، لیکن ہے ضروری۔ مانا کہ صحابہ کی جماعت ساری امت کی افضل ترین جماعت ہے، اور انہی کے واسطہ سے قرآن پھیلا ہے، تعلیم پھیلی ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت ہوئی ہے۔ یہ درست ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت کیوں ملی حضور کو؟ پہلے نبیوں کو نہیں ملی۔ یہ ختم کیونکہ دین کی تکمیل ہونی تھی، اور اس کا ذریعہ ایسی ہی جماعت بن سکتی تھی، اللہ نے ان کو دیے۔ تو یہ فیض کس چیز کا ہے؟ ختم نبوت کا فیضان۔ اب آگے چلیں۔ صحابہ میں جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ ان کے مشاجرات ہیں۔ یہ بڑا تلخ موضوع ہے، عام طالب علم کو پڑھتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف صحابہ کے فضائل اور ایک طرف یہ واقعات، لیکن قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے بارے میں فرمائی ہے، ان دو کو سامنے رکھ کر ان مشاجرات کو دیکھا جائے تو یہ وقت کا تقاضا، ان کا ہونا ضروری تھا۔ اگر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے غلط ہونے کا امکان تھا۔ ہم نے اس پہلو سے کبھی نہیں سوچا اس کو، اور قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھ نہ آتا۔ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت اور وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ابنی ھذا حسن سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، عسیٰ ان یصلح اللہ بین فئتین، ان یصلح اللہ بہ بین فئتین العظیمتین من المسلمین، او کما قال۔ کہ یہ حدیث، یہ حضور کی پیش گوئی ہے کہ قیامت کے آثار میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت آئے گی جو، اب اس پیش گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جماعت، اور اس آیت کا بھی تقاضا، ایک جماعت مومنین کی ایسی ہو، عظیم ہو، اہل حق میں سے ہوں، وہ آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑ پڑیں اور ان کا جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر مومنین کے بیچ میں پڑھنے سے صلح بھی ہو جائے، اور صلح بھی کامل ہو کہ پھر اس میں وہ اختلاف نہ رہے، تو اس کا ہونا ضروری تھا۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ آیت بھی اپنے معنی میں ناقص رہے گی، اور وہ حدیث بھی، اس کی پیش گوئی بھی کیسے ثابت ہوگی۔ اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی کوئی مائی کلال غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ، اس جماعت کو جو عظیم بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اختلاف بھی اجتہادی ہو، قطعی نہ ہو، نفسیات پر نہ ہو، اور پھر صلح کروائی جائے اور صلح بھی ہو جائے، اور صلح ہونے کے بعد پھر اپنے معمول پر آ جائے، اس کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟
کیا کب ہوتا؟ اگر حضور کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو وہ اس لیے مناسب نہیں تھا کہ لوگ کہتے کہ مسلمان ابھی شروع ہوئے ہیں اور ابھی آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حرف آتا۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک اللہ کے حکم سے منافقین کے ساتھ بھی تعارض نہیں کیا، ان کو برداشت کیا۔ اخیر میں جا کر ان سے تعارض ہوا جب تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس حضور کے زمانے بھی ظاہر نہیں، اور خیر القرون کے زمانہ میں بھی نہ آیا، بعد میں آیا تو وہ حجت نہیں بنیں گے۔ حجت کا زمانہ خیر القرون کے زمانے ہے، تو وہ جماعت جس کی تاریخ عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ جماعت اس وقت موجود نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کا زمانہ یہی تھا کہ صحابہ کا آخری زمانہ ہو، حسن بھی موجود ہوں اور صلح کی پوزیشن میں ہوں، اور امام حسن کی قربانی سے وہ درست معاملہ اپنی اصلی حیثیت پر آ جائے اور صلح ہو جائے۔ یہی وقت تھا جو ہوا۔ یہ تقاضا تکمیل دین کا تھا، یہ تقاضا تکمیل دین کے تھا اور منشاء الہی یہ تھا۔ اور اس جنگ کے دوران عجیب بات یہ ہے کہ کسی فریق نے دوسری فریق پر کوئی رقیق حملے نہیں کیے، ایک دوسرے کی تعظیم اور تکریم کی، نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے۔ حضرت علی نے شہداء کی، دونوں طرف کے شہداء کی جماعتیں نماز جنازہ خود پڑھائی۔ تقسیم غنیمت کا مال کیسے تقسیم کیا جائے، یہ تکمیل دین کا حصہ تھا۔ بعد میں ہوتا تو کون مانتا؟ تو اس لیے یہ تکوینی امر تھا، اور تکوینی امر اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ تو وہ بعض اکثر حالات یہ ہوتی ہیں ہم سے کہ تکوین اور تدبیر دونوں چلتی ہیں۔ ہمیں حکم ہے تدبیر کی اطاعت کرنا، تدبیر کے مطابق عمل کرنا، اور تکوین کو اللہ کے سپرد کرنا، چنانچہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور یہ ضروری ہے۔ حضرت عین جنگ کے درمیان، اختلافی دوران، کسی روم کا کسی باشندے کو پتہ چلا، بادشاہ کو ان تک پہنچی اطلاع، ان کو کوئی آدمی آیا، حضرت معاویہ سے ملا اور تعاون کی درخواست کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی امداد کریں گے، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ حضرت معاویہ نے کہا اگر وہ رومی کتے، اس کو جا کر پیغام دے دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف اتنی شد و مد کو پہنچ گیا ہے، یاد رکھو اگر تم نے علی کی خلافت پر حملہ کیا تو سب سے پہلا دفاع کرنے والا میں ہوں۔ معلوم ہوا نفسانیت دونوں طرف سے نہیں تھی، حضرت علی نے بھی یہی کہا۔ وہ کہتے ہیں قصاص پہلے اور بیعت بعد میں، میں کہتا ہوں بیعت پہلے اور قصاص بعد میں۔ وہ بھی مجتہد ہیں، میں بھی مجتہد ہوں، اور مجتہد اپنی اجتہاد پر عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ غیر کوئی اختیار ہے اس کو مانے یا اس کو مانے، مجتہد کو اپنے اجتہاد چھوڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ دونوں معذور تھے، لیکن یہ فرمایا کہ ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا و بغینا علیہ، وہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم ان پر حملہ کیے۔ ابو ہریرہ لڑتے ادھر سے تھے علی سے، کھانا ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے اور ہنستے تھے۔ تو یہ اختلاف کوئی نہیں ہے، یاد رکھو ایک تکوینی امر تھا۔ اور جب صلح ہوئی، حسن ابن علی کے حصے میں صلح آئی تو ایسی صلح ہوئی کہ 20 برس تک پوری خلافت اسلامیہ میں کہیں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں، پرسکون حالات ملے۔ اور حضرت حسن کے اپنے ساتھیوں نے ان پر ذرا کوئی اعتراض کیا اور کیچڑ اچھالنا چاہا، تو حضرت حسن انہوں نے بڑے عجیب الفاظ میں فرمایا کہ خبردار خاموش رہو، ہمارے بڑوں نے تم کو ایمان دیا
اور ہم نے تمہیں امن دیا، اور واقعی امن دیا۔ بس اس لیے صحابہ کی جماعت ایک عظیم جماعت تھی، اور جو اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے چنا، اور اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں۔ یہ جو جہاد ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ملک گیری کے لیے تھا، مقصود یہ نہیں تھا۔ مقصود یہ تھا کہ اللہ کا دین اللہ کی سرزمین پر چلے۔ کیوں کہ زمین وراثت ہے کس کی؟ اہل ایمان کی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میرے دوستو، اس لیے صحابہ کی جماعت کے خلاف نہ کرنا، اور یہ ختم نبوت بہت عظیم کارنامہ ہے، بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اسی کی برکت سے اس امت کو صحابہ جیسی جماعت ملی، اسی کی برکت سے فقہا ملے۔ پہلے نبیوں کے دین میں اجتہاد نہیں تھا، بس جو حکم پر عمل کرو۔ یہاں اجتہاد آیا، وسعت آئی، اعتدال آیا، اور تقوی کی دولت آئی، حفظ دماغ، حافظہ کی نعمت ملی۔ یہ سب نعمتیں اسی ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ قبول فرمائے اور قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری رکھے، سبحان آپ کو ان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں نے 4 تک تو معصور تو نہیں کیا، میں نے 3 کا ذکر کیا اس حدیث میں آیا ہے، اور حسن ابن علی کا یہ عام ہے۔ خلافت راشدہ سے ہم انکار کیوں کریں؟ البتہ بعض روایات میں 40 کا نقل آئی ہے، تو اس کا 40 تک محدود ہے، یعنی لیکن واقعہ تو ایسا ہی ہوا ہے، اس کے بعد اختلاف ہوا ہے امت کے اندر۔ اس خلافت عادلہ کہا گیا ہے، باقی اولئک هم الراشدون ایک قرآن کی اپنی لغوی اصطلاح ہے، اس کے تحت ایسا ہی ہے، ہم انکاری نہیں ہیں۔ حضرت حسن تک یہ عقیدہ ضرور ہے، اس وقت جتنے بھی آئے وہ اپنے وقت میں روئے زمین کی بہترین باسی تھے، الحمدللہ۔ بس تو یہ مسئلہ اجتہادی ہوا، قطعی تو نہ ہوا۔ اگر 4 کو بھی منہاج نبوت تک محدود نہ کریں پھر اجتہادی ہوا۔ اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوگی، بس میں تبھی تو کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں۔ سبحان ربک رب العزت۔ فرما دیں نماز تیار، جی دعا فرما دیں نماز تیار، ابھی نماز تیار ہے بھائی۔ اذان ہو گئی۔ یا اللہ تو قبول فرما، جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، اور جہاں غلطی ہو ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، اور تیری طرف سے یا اللہ توفیق ہو تو حق ہو کر ہمارے سامنے آئے، اور اسی حق کو لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں۔ اے اللہ ہمیں قبر تک ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رکھ، اور ہم سب کو محفوظ فرما، اور احیاء اور غلبہ دین میں جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اور اگر ان میں ہماری فاسد اغراض کی وجہ سے کوئی کمزوریاں ہیں تو اللہ دور فرما۔ بود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دکھائے، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔